جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ مولانا نصف خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ جی فرمائیں۔ بس یہ مسئلہ ایک پوچھنا تھا آپ سے، میں کہ فون کر لوں پوچھ لوں کہ المحند المفند کا ایک عقیدہ ہے نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اسکر اطہر کے ساتھ مٹی ٹکراری عرش کعبہ سے افضل ہے، کوئی قرآن سے یہ حدیث سے ہے کوئی دلیل آپ کے نظر میں؟ اس فن کے لوگوں سے رابطہ کر لیں جو دلائل دے دیں۔ نہیں میں طالب علم ہوں، میرے پاس تو اچھا جواب مل جائے مجھے بھی بتا دیں۔ نہیں ویسے آپ کے پاس کوئی دلیل تو ہوگی نا، آپ نے پڑھا ہے ماشاءاللہ، مفتی ہیں، عالم ہیں۔ نہیں آپ مجھے مکھن نہ لگائیں، آپ کو جہاں سے اچھا جواب مل جائے مجھے بھی نہیں وہ تو ٹھیک ہے، مگر ویسے آپ کو کوئی دلیل تو ہوگی نا کوئی مولانا؟ دلیل کے لیے اس فن کے لوگ ہیں نا، ان سے رابطہ کر لیں۔ مولانا عبدالواحد صاحب سے رابطہ کر لیں۔ واحد صاحب نے تو کوئی عبدالواحد صاحب، ہاں جی عبدالواحد صاحب نے تو کوئی جواب نہیں دیا، وہ الٹا عبداللہ رضین پر بات شروع ہو گئے تھے۔ میں نے کہا یار دلیل دے دیں قرآن کی، آئے سے یا صحیح حدیث پیش کر دیں۔ آپ بحث کیوں کر رہے ہیں؟ نہیں آپ عالم ہیں مولانا، مفتی ہیں آپ، اس لیے میں کہہ رہا ہوں۔ نہیں کچھ بھی نہیں ہوں، میں طالب علم ہوں۔ نہیں آپ مفتی، آپ جیلوں میں آئے تھے ہمارے۔ میں تو پوری دنیا جاتا ہوں، اس کا یہ مطلب تو نہیں نعت رسول اتنی پیاری آپ نعت پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، آپ کی نعت سنتا رہتا ہوں میں۔ اللہ کی فضل نعت کا سوال کریں۔ جنید جمشید صاحب رحمت اللہ علیہ کے ساتھ آپ نے نعت پڑھی تھی، میں تو امتی ہوں اے شاہ امم، اتنے پیاری بہت ساروں کے ساتھ پڑھی ہے الحمدللہ۔ آپ مجھ سے میری لائن کا سوال کریں۔ ڈاکٹر آپ دانت والا ہے، ڈاکٹر کے پاس جا کے آپ پیٹ کی دوائیاں لے رہے ہیں۔ مگر آپ مولانا عالم ہیں نا؟ نہیں میں بالکل عالم ہوں، مجھے مولیانہ سوال کریں نعت کی لائن کا، میں اس کو بتا دوں۔ ہر لائن کے لوگ ہیں، لکل فن رجال۔ تو اس پر اس لائن کے افراد سے جب کریں گے نا تشفی بھی ہو جائے گی، تسلی بھی ہو جائے گی، پھر مجھے بھی بتا دیے گا آپ۔ چلے مجھے تو، میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ مجھے تو انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، کہتے ہیں قرآن کی آیت تو میں کوئی نہیں ہے، نہ ہی صحیح حدیث میں ہے۔ نہیں قرآن کی آیت، انہوں نے ایک اور سوال کیا تھا اس پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام کیا تھا، اس پر قرآن کی آیت دے دیں، وہ بھی عقائد میں آتا ہے نا۔ نہیں وہ اس پر تو اجماع ہے نا جی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد جو ہیں وہ تو اجماع ہے، مگر اس میں تو اجماع نہیں ہے نا، یعنی کہ عرش کعبہ سے کچھ اور ہوگا آپ اس کے بارے میں، یہ جو آپ ان کو دے دیں تو وہ آپ کو اور اچھا میں نے تو جواب دیا تھا، مگر وہ الٹا یعنی کہ کہتے تھے کہ آپ جو ہیں سمجھنا نہیں چاہتے نا، آپ جائیں تو مٹھائی کا ڈبہ لے جائیں، تو چیز لے جائیں، ایسا پھیکا تو آپ تو روڈ پہ بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ آپ ان کا اکرام کریں، ان کے لیے ہدیہ لے جائیں، ان کے لیے گفٹ لے جائیں، پھر ان کو سنیں تو اس طرح نا بحث نہیں بنتی۔ اس طرح آپ جب جائیں گے نا عزت نفس مجروح نہیں ہوگی، آپ کا بھی وقار بلند ہوگا۔ دیکھیں جی میں تو دل سے مولانا دل سے احترام کرتا ہوں، دل سے احترام کرتا ہوں، مگر ایک اینڈ میں نظر نہیں آتا نا۔ اکرام کا تعلق جو ہے نا یہ ظاہری چیزوں سے، دل کا اکرام تو وہ دل سے محبت ہے، معاملہ ہے۔ بالکل آپ کے لیے محبت ہے، آپ کے لیے محبت ہے، لے جائیں آپ ان کے لیے لے جائیں، مولانا گمن صاحب، بالکل۔ میں تو کہتا ہوں سوٹ کیا کہ میں تو سوٹ کے انبار لے کے جاؤں، مگر یہ کہ انہوں نے فون بند کر دیا اور مولانا گمن صاحب نے سیکھپا ہو گئے۔ آپ دوبارہ فون کر کے پہلے بتائیں میں ہدایہ کے ساتھ آ رہا ہوں، آپ نے ہدیے کا ذکر ہی نہیں کیا، پہلے گفٹ لے جائیں۔ میں تو ہدیے لے کر جانے کے لیے تیار ہوں، مگر اس میں یہ تھا کہ آپ سے بھی، کیونکہ آپ نے بھی عالم کا کورس کیا، مفتی ہیں آپ ماشاءاللہ۔ مجھے میری لائن کا پوچھتے ہیں، میں تو ڈینٹسٹ اور دانت کا علاج کروں گا نا۔ مگر آپ عالم تو ہیں نا۔ آپ ایسے مریض ہیں، آپ کو مرض کا نہیں پتا، اب علاج کیا کریں ہم؟ نہیں وہ تو ٹھیک ہے، مگر آپ نے فقہ تو پڑھی ہے نا، قائد تو پڑھے ہیں نا اپنے علماء کے۔ میں نے کیا کہا، لکل فن رجال، ہر فن کے لوگ ہیں جو اس سے کتابوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں ایک سفری آدمی ہوں، گھومتا پھرتا ہوں، مجھ سے آپ ایسی بیکار کی باتیں پوچھیں۔ مگر آپ چلیں، مجھے آپ مفتی تقی عثمانی صاحب کا مجھے نمبر دے دیں، میں ان سے سوال کرنا چاہتا ہوں۔ جی کا نمبر نہیں ہے، اور ادب نہیں ہے کہ اس طریقے سے ایسے جو دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر مولانا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی کا احترام نہیں ہے، صحابہ کا احترام ہے، اہل بیت نظام کا احترام ہے، اولیاء اللہ کا بھی احترام ہے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے حجت ہے۔ طریقہ یہ ہے آپ وہاں جائیں ادب سے اور ان سے پوچھیں کہ یہ مسئلہ ہے، مجھے سمجھا دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، بات کرنی ہے اللہ کی اور اللہ کے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی۔ یہ جو میں بات کہتا ہوں نا، بات کرنی ہے اللہ رسول کی، تو اٹ مین کہ قرآن سے کرنی ہے اور صحیح حدیث سے کرنی ہے۔ یہ میرا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، دو چیزیں آپ کے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ ایک کتاب اللہ ہے یعنی قرآن، اور ایک ہے سنت یعنی کہ صحیح حدیث، ٹھیک ہے؟ سنت جو صحیح حدیث سے اخذ کی گئی ہو۔ تو اس سلسلے میں بات چاہ رہی تھی، پہلے تو میں سیالکوٹ کے بارے میں تھوڑی بات عرض کر دوں۔ یہ ثانیہ سیالکوٹ ہوا ہے، ہم مذمت کرتے ہیں، جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے، جتنی بھی۔ جی، اس نے ایک انسان کو قتل کیا، گویا کہ اس نے پوری انسانیت کو اس نے قتل کر دی۔ یہ ظلم ہے، ظلم۔ اور جتنے بھی علماء ہیں، میں تو کہوں گا میرے بھائیوں، سب کو کنڈیم کرنا چاہیے۔ ابھی بھی کچھ علماء خاموش ہیں، مجھے دکھ ہوتا ہے، خاص طور کہ میں ابھی جن کے بارے میں ویڈیوز بنا رہا ہوں، طارق مسعود صاحب ہیں، حافظ اللہ تعالی، فضل الرحمان صاحب ہیں، اور بھی ہیں جو خاموش ہیں۔ یار خاموش کیوں ہو؟ بولو۔ آپ اپنی سیٹوں کے لیے کیسے نکل آتے ہو باہر؟ جی، کہ ہم نے پی ٹی آئی کو گرانا ہے، یہ کرنا ہے، تو ادھر اتنا بڑا جو ثانیہ پوری دنیا میں ہمارا کیا امیج گیا بتائیں آپ؟ وہ کہیں گے یہ تو دہشت گرد لوگ ہیں پاکستانی۔ اسلام تو پیس کی دعوت دیتا ہے یار، اسلام تو محبت کی دعوت دیتا ہے، اسلام تو امن کی دعوت دیتا ہے، اور یہ کیا ڈرامہ بازی ہے؟ سب علماء اس میں مجرم ہیں، میں بتا دوں میں آپ کو، سب مجرم ہیں۔ پہلے آپ لوگوں نے ایسے دیکھیں، یہ جو حدیث ہے نا، من سب نبی فاقتلوہ، یہ تو حدیث ہی ضعیف ہے ائمہ محدثین کے نزدیک۔ ائمہ محدثین کون ہیں؟ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ، امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ جو میرے پاس جو کتاب ہے امام مشکات، یہ مشکات المصابی، ان سے جی، ان سے یہ جو حدیثیں آئی ہیں، جو انہوں نے کوششیں کی ہیں، تو یہ چیز ان کے نزدیک تو یہ وہ ضعیف حدیث ہے۔ من سب نبی فاقتلوہ، اللہ کے بندو ڈرو اللہ سے، ڈرو اللہ سے۔ قتل کے بدلے قتل تو اس وقت ہوتا ہے جب آپ کو، یعنی کہ قتل جس نے کیا اس کو قتل کیا جائے، جیسے قرآن میں ہے، یا پھر فساد فی الارض کا جو مرتکب ہو، جو کام کر رہا ہو، اور جو یعنی کہ لوگوں کی عزتیں لوٹ رہا ہو، لوگوں ڈاکے ڈال رہا ہو، اس کے بارے میں ہے قرآن میں کہ قتل کا۔ ادھر تو یہ تو اللہ معاف کرے، ذاتیات پر آپ نے ایک بندے کو، سری لنکا کا ایک بیچارہ، ہاں جی، وہ ادھر 8-10 سال سے رہ رہا تھا، آپ نے اس کو قتل کر دیا کہ وہ کہہ رہا ہے کہ آپ ڈسپلن کے خیال رکھیں۔ یہ عمران خان صاحب آپ کی بھی ذمہ داری ہے، آپ جو ہیں رسپانسیبل ہیں، آپ حکومت میں ہیں، آپ اس وقت پی ایم ہیں، پاکستان کے پرائم منسٹر ہیں، آپ جواب دیں کہ یار یہ کیا، اور قانون سازی ہونی چاہیے۔ مذہبی منافرت جو پھیلا رہا ہے اس کے خلاف قانون سازی جو ہونی چاہیے۔ ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آقا مولا ہیں، اللہ کی بات سب کچھ ہے ہمارا، ان کی گستاخی برداشت ہو نہیں سکتی ہے۔ صحابہ کرام، اہل بیت اعظام، جی، ان کے اللہ معاف کرے گستاخیاں برداشت، اس پر بھی قانون سازی ہونی چاہیے۔ جو کرے گا تو اس کے ساتھ پھر یہ جوڈیشری کا یار کام ہے نا،
یہ تو ہم جتھا اپنا طرف بنا لیں، 2-4 بندے گٹھے ہو جائیں یہ اور بلیک میل کرنا شروع کر دیں، یہ تو گستاخ رسول ہے، یہ گستاخ اہل بیت ہے، اور جو کرنے والے سارے بے نمازی جاہل تھے، وہ آپ نے ان کی شکلیں تو دیکھی ہوں گی نا جی، دیکھی تو کیسے یعنی کہ جاہلانہ جاہل قسم کے لوگ تھے. تو اس پر میں یہی کہوں گا جی، یہ میں مذمت کرتا ہوں، ہم سب مذمت کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی. ظاہر ہے یہ ظلم ہے یار، روڈ بلاک کر دینا، یہ کہاں کا یار دین ہے؟ کون سا اسلام ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھو. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نہ بنائے ویڈیو. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قربان جاؤں یار، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا. ان کے اخلاق پڑھیں آپ، ہم نے تو ان کے اخلاق بھی نہیں پڑھے یار. ساری زندگی جنہوں نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر شہید کرنے کے لیے آ رہے تھے اللہ کے نبی کو، پتہ ہے آپ کو؟ حضرت عمر پلان کیا تھا مکے والوں نے، یار عمر تو یہ کام کر حضرت عمر کہنے لگا، حضرت عمر اس وقت رضی اللہ نہیں تھے، میں محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم، اونچا کو صلی اللہ اور اونچا کہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تم بھی شہید کر سکتے ہو یار عمر. گئے تلوار لے کر، تو پھر موم ہو گئے، سیدھا چلے گئے. وہ پورا ایک یعنی کہ واقعہ ہے اپنے بہنوئی کے گھر، بہن سے قرآن پاک سنا، بہنوئی نے سنا، خباب رضی نے سنایا اللہ کے نبی کے پاس، اللہ کے نبی کی دعائیں تھے پیچھے. ٹھیک ہے، تو یہ اللہ معاف کرے ظلم ہوا ہے جی، زیادتی ہوئی ہے. جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے، جتنی بھی، میں تو یہی کہوں گا. اور اخیر میں عرض کر کے میں بات ختم کرتا ہوں جی، وہ یہ ہے مفتی عبد الواحد قریشی صاحب حافظ اللہ تعالی کے بارے میں بات چاہ رہی تھی، جنہوں نے میری آڈیو بھی چڑھائی میری اجازت کے بغیر. چلو کوئی بات نہیں، میں نے جو ان کے مولانا منظور مینگل صاحب، مفتی سعید خان صاحب، زید الراشدی صاحب، طارق مسعود صاحب، جی عدنان کاکا خیر صاحب سے رابطہ ہوا، انہوں نے فون نہیں اٹھایا، اوروں سے بھی رابطے ہوئے، فون نہیں اٹھایا، وہ بیچارے الیاس گمن صاحب، ان کی جو میں نے آڈیو ادھر چلائی ہیں، جو ان کی چیٹنگ ہوئی ہے مجھ سے واٹس ایپ پہ میں نے ادھر لگائی ہیں، وہ صرف اصلاحی پوائنٹ آف ویو سے تھا، اپنی بھی اصلاح اور امت کی اصلاح. ٹھیک ہے جی. تو انہوں نے ابھی 50,000 سے، وہ پتہ نہیں کوئی مجھے بتا رہا تھا، میں نے تو ابھی دیکھا تھوڑی دیر پہلے، وہ کراس کر گئی تھی ویو ان کی جو میری انہوں نے چڑھائی ہوئی تھی جی. انہوں نے ڈنڈی سب سے پہلے انہوں نے جھوٹ بولا ہے. مفتی عبد الواحد قریشی صاحب سن لیں، آپ سنیں گے، آپ میری ویڈیوز دیکھتے رہتے ہیں. پہلی تو بات کروں گا کہ جھوٹوں پر اللہ کی کیا بھائی اونچا کہیں، اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے. آپ نے جھوٹ بولا ہے، کیا آپ نے تھام نے لگایا ہے اپنے یوٹیوب پر کہ انجینئر محمد علی صاحب حافظ اللہ کا، ان کا نمائندہ، ان کے نمائندگی کال، ان کے نمائندہ جو ہے وہ کال مجھ سے کر رہا ہے، بات کر رہا ہے، جھوٹ بولا ہے آپ نے. میں کون سا ان کا نمائندہ ہوں؟ وہ تو خود اپنی نمائندگی کرتے ہیں اللہ کے فضل سے، ان کے جو اکیڈمی کے ساتھی ہیں وہ مخلص ساتھی ہیں. جھوٹ بولے، شرم کرو جی. آپ کو شرم نہیں ہے جھوٹ بولتے ہوئے کہ جی وہ ان کے نمائندے کی کسی کی میری بات ہوئی ہے؟ اور سر بس کریں. میسی ٹی وی والوں نے بھی جھوٹ بولا، مفتی طارق مسعود صاحب نے بھی جھوٹ بولا جب میں ان کے پاس گیا تھا ملنے، اور آپ نے میری ویڈیو چڑھائی تھی اپنی مرضی سے، آپ کے آفیشیل چینل پر ہے طارق مسعود صاحب کے، وہ میں ہی تھا. ادھر بھی آپ نے جھوٹ بولا کہ انجینئر صاحب کے نمائندے. اور سر چھڑیا کرو دین دی جھوٹ بول، آپ تو جھوٹ بول کے آپ کے حالات یہ ہو گئے، تبھی تو سیالکوٹ والے سانحات ہوتے ہیں، اللہ معاف کرے. تو یہ انہوں نے پہلا جھوٹ بولا جی، انجینئر صاحب کے نمائندہ سے میری بات. توبہ کرو، رجوع کرو مفتی صاحب، ڈرو اللہ سے، جان اللہ کو دینی ہے ظالم. پھر دوسرا انہوں نے جھوٹ بولا نمبر 2 کہ عماد الاسلام مجھ سے بات کر رہا ہے، اس نے خود کال کاٹی ہے، جو کہ مجھے فون آ رہے ہیں، ان کے کمنٹ آ رہے ہیں، ان کے لڑکے کر رہے ہیں، وہ میرے یوٹیوب چینل پہ چڑھی ہوئی ہے.
جو میں نے ان کی بھی چڑھائی ہے آڈیو کال، وہ 3000 سے اوپر اس کے ویوز ہوئے ہیں، تو اس پر آپ کال خود، میں نے اللہ کی قسم اللہ کی قسم اللہ کی قسم اللہ کی قسم میں نے کال نہیں کاٹی ہے یار. تو میں تو چاہ رہا تھا کہ یہ جواب دیں قرآن اور صحیح حدیث سے. کیا المحند علی المفند کا عقیدہ ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر کے ساتھ مٹی ٹکرا رہی ہے عرش و کعبہ سے افضل ہے. قرآن کی آیت پڑھ دیں، صحیح حدیث پڑھ دیں. میں نے سیکھنے کے لیے فون کیا، آپ الٹا شروع ہو گئے ہیں کہ جی قرآن سے عقیدہ ثابت ہوتا ہے. اور بس کرو یار، جہالت کی انتہا ہوتی ہے. آپ اپنے عقائد کو قرآن سے حدیث سے ثابت ہی نہیں کر رہے اور نہ کر سکیں گے. دکھ ہوتا ہے مجھے آپ لوگوں کے اوپر کہ آپ جھوٹ بول بول کے عوام کو کہانیاں کراتے ہیں. حقیقت بات ہے، آپ نے جھوٹ بولا کہ جی کال کاٹ دی. میں نے کال کرتا رہا، میں یقین مانے میں نے کال کر کے انہوں نے بلاک کر دیا. وہ میں ادھر اسکرین شاٹ ادھر لگاؤں گا. میں نے کہا مجھے جواب دیں پلیز. مولانا ریاض گمت صاحب سے رابطہ کیا، پلیز جواب دیں. کوئی جواب نہیں. جواب ہوگا تو دیں گے نا، کامن سینس ہے. قرآن صحیح حدیث سے جواب دیں گے تو ہوگا نا میرے بھائی. ہے ہی نہیں ہے جب کہ جی آپ نے جھوٹ بولا. دوسرا کہ جی کال کاٹ دی تھی. نہ سر، نہ بھاگنا نہیں دینا. میں نے، مجھے محمد علی انجینئر صاحب نہ سمجھیں. میں بتا رہا ہوں، محمد علی انجینئر مجھے نہ سمجھیے گا. میں اس وقت تک آپ کا تعاقب محاسبہ کرتا رہوں گا اللہ کے فضل سے، کیونکہ میں جستجو تحقیق سے، اللہ کے فضل سے تحقیق کے لیے نکلا ہوں. جب تک آپ قرآن کی آیت اور صحیح حدیث پیش نہیں کرتے میں پیچھے نہیں ہٹوں گا. یہ ضد نہیں ہے. میں نے عوام کو بتانا ہے کہ آپ عوام کے ساتھ کہانیاں کراتے ہیں. جی قرآن سے عقیدہ پہ ظاہر ہے قرآن سے. یہ بات ٹھیک کی ہے میں نے غلط کی ہے؟ آپ ٹھیک ہے جی کہ قرآن سے پیش کرو نا یار، آیت پیش کر دو. عبداللہ رضی اللہ کے بارے میں بتائیں، کیا ان کے والد تھے؟ میں نے کہا جی اس پر آپ دلیل دے دیے آپ کا عقیدہ. میں نے کہا یہ عقیدے کی والی بات کدھر آ گئی یار؟ مجھے ہنسی آتی ہے ظالموں جاہلوں کے اوپر. اس کی دلیل دے دیں جی. حضرت عبداللہ رضی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی ہیں جی ان کا نام. تو اس پر تو اجماع ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ہیں. وہ کہہ رہے تھے آپ جب یہ جواب دو گے نا اجماع ہے، تو پھر اس میں میرا جواب چھپا ہوا ہے، یعنی کہ یہ جو عقیدہ یہ بھی اجماع مت ہے. نہیں، نہ اور بھائی ابن تیمیہ، ابن قیم اور بھی ائمہ محدثین اس عقیدے کے خلاف ہیں. عبداللہ رضی اللہ کے خلاف، وہ تو خلاف تو نہیں ہے، اللہ معاف کرے یار. اپنے عقیدے کو چھپانے کے لیے آپ ادھر تک پہنچ گئے ہو، گستاخی کر رہے ہو. اور یہ کہہ رہے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو جان. اور کچھ طریقے سے بات کرو یار. آپ کے اندر ڈیڈیکیٹ سے نہیں، اللہ معاف کرے. آپ وہاں تک بات لے کر گئے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، ان کے بعد کوئی نبی، ہمارا ایمان ہے. ٹھیک ہے، یہ اجماع امت ہے. یہ الیاس گمت صاحب کہہ رہے تھے یہ اجماع امت ہے، میری سے بات ہوئی تو پھر ہمارا بھی عقیدہ. او سر نہیں، میرا نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے میری امت گمراہی بھی گٹھی نہیں ہوگی. اور جھوٹ بول بول کے آپ ستیہ ناز کیا ہوا ہے اپنا اور اپنے عوام کا. بلائنڈ کیا ہوا ہے انہوں نے، اندھا کیا ہوا ہے، اندھا مقلد بنائے ہوئے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری نبی، ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. اجماع امت ہے. مگر آپ کا عقیدہ اجماع امت نہیں ہے. آپ کا عقیدہ اجماع امت میں نہیں آتا سر. پھر انہوں نے یقین مانے 8 منٹ بات ہوئی ہے تو وہ بات کرتے رہے ابھی اماد تمہیں پتا نہیں ہے. او میں کہ کیا نہیں پتا. میں نے تو ویڈیو پہلے بنا لی تھی جو میں نے پرسوں اپلوڈ کی ہے. مجھے نہیں پتا تھا یار نہیں اشاری کرنی اینڈ میں کہ جی اینڈ میں کہنا جی فون بند کر دیا. ابھی کال کرو، میں ابھی آپ کو کہہ رہا ہوں، ابھی چیلنج دے رہا ہوں، ابھی چیلنج آپ کو دے رہا ہوں. کال کرو، مجھ سے بات کرو. میں نے آپ کو یہ کہا تھا ویڈیو کے شکل میں جواب دیں، قرآن صحیح حدیث پڑھ دیں. ابھی بھی چیلنج کر رہا ہوں، کال اٹھائیں، بات کرو. جی عبداللہ رضی اللہ عبداللہ رضی اللہ پر رٹ لگا کر میں آیات پیش کروں گا. پہلے آپ آیت پیش کر دو.
ایک ہوتا ہے سوال کا جواب، ایک ہوتا ہے سوال پر سوال کا جواب. یہ سوال پر سوال دار ہے، مناظرے کر کے انہیں دسنا سی اپنے عوام نو تکیا جی میں جواب نہیں دے سکیا، جی بولن نہیں دیتا. اور جھوٹو قرآن کی آیت پیش نہیں کر سکے، صحیح حدیث پیش نہیں کر سکے. اور میں نے کہا آپ اگر آپ نے پیش نہ، میں یہ کہہ رہا ہوں، ابھی بھی کہہ رہا ہوں، آپ نے قرآن کی آیت پیش اس وقت بھی نہیں کی، نہ صحیح حدیث پڑھی ہے، اور نہیں اگر آپ پیش نہیں کریں گے میں تو یہ کہوں گا آپ دیوبندی نہیں ہیں. کیونکہ اگر المحند علی المفند کا عقیدہ عقائد علماء دیوبند کی کتاب ہے، اگر آپ اس کو قرآن صحیح حدیث سے پیش نہیں کر سکتے، اٹ مین کہ آپ دیوبندی نہیں ہیں. سر یہ آپ جو ہے نا دوست نہ دے کسی اور کو دیے گا چلاکیاں کر کے. چلاکیاں کرتا نا یزید، چلاک شاطر آدمی تھا نا، مروان بنو امیہ والے، جس نے میرے امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا. بنو امیہ کا احترام کس کے؟ صرف صحابہ کے، عثمان رضی اللہ عنہ اور جو صحابی ہیں جی ان کا احترام ہے. آپ لوگوں ان کا احترام ہے یزید کا، مروان کا، سلیمان کا، عبد الملک کا، جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ زیادتی ظلم کی ہیں. تو وہ کام نہیں میں کرن دینا پائی جی. سوال کا جواب دیں، آپ نے نہیں دیا، اور آپ 8 منٹ آپ بات کرتے کرتے آپ نے اپنی ریکارڈنگ چڑھائی ہے. میں نے دیکھا مجھے کسی نے بلکہ مجھے کسی نے لنک بھیجا مات بھائی یہ چڑھی ہوئی ہے. تو میں نے کہا یار یہ تو سارے اس نے وہ اپنے جو باتیں کی ہے تو اس میں تو یہ لوگوں کو بتا رہا ہے کہ میں نے تو بولنے نہیں دیا. میں کہ میں بھی چڑھاؤں گا، اپلوڈ کروں گا. جو میں نے اپنے آفیشیل پیج پہ چڑھائی ہے تو لوگوں کو پتہ چلا کہ یار اسے تو بولے نہیں ہوا. تو رجوع کر لیں آپ سر، الیاس گومن صاحب بھی، اور آپ بھی رجوع کریں. یقین کریں کوئی دوست کہہ رہے تو چھوڑے مات بھائی انہوں نے ماننا تو ہے نہیں ہے. ہر درمی والی بات آئی تھی، ضد پر آ گئے ہیں. اور واقعی بات ٹھیک ہے، یہ تو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ و تسلیمات کی وہ بات ہوگی نا. جب ان کے سامنے وہ دعویٰ لے کر جاتے تھے لوگوں کے پاس، وہ یوں کر لیتے تھے. نوح علیہ السلام کے بارے میں آتا یوں کر لیتے. تو بھائی جی مننا تو تسی بھی کوئی نہیں ہے، مگر آپ نے جھوٹ بولا کہ انجینئر صاحب کے نمائندہ جھوٹ بولا. توبہ کے استغفار کریں. اسی طرح کال کاٹی، جھوٹ بولا. اور یہ کہا جا رہا ہے جی انجینئر صاحب ان کو نا جو کر رہے ہیں استعمال کر رہے ہیں. جھوٹ بولتے ہو ظالموں. آپ نے تھوڑا استعمال کیا مجھے، آپ تو بلا کر مجھے مسجدوں میں جیلم کی بات کر رہا ہوں، مولویوں کی چٹ لے کر دیتے تھے. یہ باتیں کرنی ہیں آپ نے، یہ باتیں کرنی ہیں جینے کے خلاف، فسادی کہنا، یہ کہنا، وہ کہنا. اللہ کی قسم آج بھی آپ کے جو میسیجز ہیں میرے پاس سیو ہیں. میں ادھر بتاؤں گا نہیں، میں آپ کی طرح حرکتیں نہیں کروں گا. مجھے آپ نے جواب نہیں دیا. پھر جی میں نے آپ کو بتا رہا تھا، کل میں نے کال کی، انہوں نے واٹس ایپ پہ کال کاٹی مجھے، میں نے بات بھی کی. اور انہوں نے کیا کیا، یعنی کہ مجھے وائس میسج بھیجا، کہتے ہیں بچو میں تمہیں سمجھ گیا ہوں. یہ حال ہے علماء کا، چیپ لینگویج استعمال کرتے ہو یار آپ، بازاری لینگویج. بچو میں تمہیں جان گیا کہ بچو ہم آپ کو جان گئے ہیں کہ آپ جھوٹے ہیں. میں آپ کو بچو نہیں کہوں گا، میں ایسی مس بیب والی باتیں نہیں کروں گا، لوز ٹاکنگ نہیں کروں گا. میں تیری اوقات کیا ہے، یہ ان کے الفاظ ہیں. ذرا میں وہ آڈیو بھی چلاؤں گا ادھر. بچوں تیرے بس کا روگ نہیں ہے، جا اپنے گرو جی سے بات کر اور وہ ہم سے بات کرے. تمہاری اوقات میرے سامنے آ گئی ہے کہ تمہاری اوقات کیا ہے. آج پورے جیلم کے علماء میں سے اکثریت نے مجھ سے رابطہ کر کے بتا دیا کہ تمہیں کوٹ پھانٹ کے مساجد سے نکالا کیوں گیا ہے اور تمہاری حیثیت کیا ہے. 2 اور 2 4 کے لفظ تمہیں آتے نہیں اور مولوی بنے پھرتے ہو. جاہل کہیں کہ جاؤ گرو جی سے بات کرو، وہ ہم سے بات کرے. دفعہ جا اندر رابطہ نہ کرنا. تیری اوقات کیا ہے؟ میں نے تیرے بارے میں جیلم میں فون کیا، مجھے اکثر علماء نے کہا جیلم کے اس کو مسجد سے نکالا گیا ہے. کوڑی کیڑی ہے اور بھائی جب حق بات کی جائے تو پھر ایسے ہوتا ہے. مسجدیں آپ کی نہیں ہیں، مسجدیں اللہ کی ہیں. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. آپ کو نکالا گیا ہے. ظاہر ہے مسجد تواڈے مسلک دی خلاف گل کیتی ہے نا، سچ گل کیتی ہے قرآن سے. یہ حدیث جڑے تواڈے مسلک بھی چاہے نہیں ہے تو پھر تسی کڈنا ہی سی نا. آپ کی وہ دم کے اوپر ایسے ہی ہے نا محاورہ، دم کے اوپر پاؤں.
دم کے اوپر پاؤں آیا تو آپ نے مسجد سے کہا جی آپ بیان نہیں کر سکتے ہیں. خیر آپ نے اس پر بھی کوئی جواب نہیں اٹھا. انہیں کہا چل دفع ہو جا، یہ مجھے کہہ رہے ہیں. تو سر نہیں، اور آپ نے مجھے بلاک بھی کر دیا کیونکہ جواب نہیں دینا، اور عوام کو ایک دفعہ ریکارڈنگ چڑھا کے آپ نے بتا دی دیکھو میں نے کیا کیا. مارکا مار لیا جی، بڑا مارکا ماریا جی. اے مار کے تواڈے نا بوجھے پاؤ اپنے اور جواب دیو. عوام گھاس نہیں کھاندی پی بھائی. اے میں دس دیں، میں تانوں آپ کو بھی قرآن اور صحیح حدیث بولو، قرآن صحیح حدیث پر چلنا ہے ہم نے. اور اخیر میں یہ کہوں گا کہ جواب دیں. ٹھیک ہے. وہ ایک میں نے وہ ایک ہے وہ یوٹیوبر ہے، اس کو میں نے کال کی، وہ آزاد جمیل جو طارق جمیل صاحب کی کاپی کرتا ہے. میں نے کہا مجھے آپ عالم اپنے آپ کو کہتے ہیں، اس کا جواب دو. ویسے ہی میں نے کال کر دی. کہتے آپ وہاں نا پوچھ لیں، کسی مفتی سے پوچھ لیں. وہ بھی میں چلاؤں گا ادھر. جی معدل اسلام عرض کر رہا ہوں جیلوں سے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مٹی ٹچ کر یہ قبر انور میں جسد اثر کے ساتھ ٹکرا رہی ہے، شکابہ سے افضل ہے. قرآن کی آیت یا صحیح حدیث سے کوئی ہے اس کی کوئی دلیل؟ آپ اپنے مقامی کسی دارالفتہ سے اگر آپ رجوع کر لیں تو آپ کو بہتر رہنمائی ہو جائے گی. میں کراچی میں ہوں اور سیالکوٹ میں. نہیں میں تو جیلوں میں ہوں، تو ویسے کوئی کیونکہ آپ عالم ہیں تو میں نے اس لیے پوچھا ہے کہ میں نے کہا چلیں آپ عالم ہے، کوئی جواب مل جائے اللہ کرے. دیکھیں وہ چیزیں بہت ساری چیزیں ہیں. آپ فونوں پہ بات کریں تو کچھ اور کہلواتے ہیں، کچھ اور پوچھتے ہیں، پھر وہاں ویڈیو ایڈیٹنگ کر کے کچھ اور آپ آگے پیش کرتے ہیں. تو یقیناً یہ مسئلہ یہ چیز ہے. جی جی نہیں اپنا مولانا آزاد جمیل بھائی، بات یہ ہے کہ میں نے اس لیے مسئلہ پوچھا ہے، آپ عالم ہیں تو عالم سے تو مسئلہ پوچھنا ہے. میرے خیال میں مناسب نہیں ہے بات بھائی. چلے ٹھیک ہے، مگر کہ فون بند کر دیا. اور تو جواب دے نا، تو تقریریں تو بڑیاں نقلاں لا کے کرتا رہنا ہے طارق جمیل صاحب دیاں. تو طارق جمیل صاحب اسی تو وہ ثابت ہوئے ہیں عبداللہ بن سبا. میں نے مجھے لوگ اکثر مجھے بھی کہتے ہیں یار آپ طارق جمیل صاحب کی طرح بیان کرتے ہیں، اور میں کبھی مجھے ہوا نہیں ہے کہ یار مجھے کوئی کہے طارق جمیل صاحب. میں نے بیانات ظاہر ہے تبلیغ میں جاتا رہوں، میں تو وہ جاؤں گا انشاءاللہ تعالی. بیان تو ظاہر ان کی زیادہ سنتے ہیں، مگر میں کوئی کاپی شاپی والا چکر کوئی نہیں ہے. اپنی نیچرل بات پر بات رکھنی چاہیے، کرنی چاہیے تاکہ وہ آپ کا جو اندر کی بات ہے وہ سامنے آئے. چھوڑ دیں یہ باتیں فضول. ٹھیک ہے جی. اور اینڈ میں یہ پھر کہوں گا کہ اب جواب میں انتظار کروں گا حضرت مفتی عبدالواحد قریشی جھوٹے صاحب کہ آپ نے جواب دینا ہے. المحنت کو قرآن کی آیت سیدی سے پیش کرنا ہے. جی ہاں، یہ کہانیاں کسی اور کرانا جڑے تسی کراندے پے ہو نا، کسی اور کہانی کرانا، ادھر کہانی نہیں چلنی چاہیے. سیدھی جڑی گل ہے. اخیر میں کرتا ہوں جی بات وائنڈ اپ کرتا ہوں کہ فضائل صدقات آپ نے نام سنا جی، تبلیغی جماعت کے نا میں تعلیم اس کی جاتی ہے. اس میں ایک دو باتیں بتانی ہے کہ کہانیاں لکھی ہوئی ہیں ان کی کتابوں میں. یہ فضائل صدقات ہے جی، ٹھیک ہے جی. اس میں کہانی لکھی ہوئی ہے ابو الحسن بوشیخی. اب میں یہ بات بتا دوں آپ کو، یہ جو لوگ تھے نا یہ توحیدی تھے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والے تھے. ان کے اوپر جھوٹ باندھا گیا ہے. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. کیا لکھا ہوا ہے؟ ابو الحسن شیخی صاحب ایک بزرگ تھے، ایک مرتبہ ٹوائلٹ میں جا چکے تھے. وہیں سے اپنے ایک شاگرد کو آواز دی اور اپنا کرتا نکال کر کہا فلاں فقیر کو دے آؤ. یعنی کہ یہ سنت کے خلاف ہے. یہ تو ٹوائلٹ کے اندر بندہ آواز دیتا ہے، کیسی یار عجیب سی کہانی ہے. کرتا جا کے فقیر کو دے آؤ. اس میں لکھا بھی نہیں ہوا فقیر آیا. انہوں نے پتہ نہیں یہ کشف ہو رہا ہے جی کون سے صحابی ہیں. یہ کہتے ہیں نا صحابہ کو ہم مانتے ہیں، دلیل دے دو کسی صحابی سے رضی اللہ عنہ سے، ایسی کوئی دلیل ثابت کر دو میں مانوں گا. ٹھیک ہے جی. فقیر کو دے. اور شاگرد نے کہا آپ اس تنجے سے فراغت کا تو انتظار کر لیتے،
پہلے اپنا جڑوانا استنجا پہلے پورا کر لے یار، کیوں کہانیاں آ رہے ہیں. کہنے لگے مجھے اس کی ضرورت کا خیال آ کر یہ ارادہ ہوا کہ کرتا اس کو دے دو. ہاں، اور اپنے نفس پر اس کا اعتماد نہیں تھا، میں نے اپنے نفس پر اعتماد نہیں سی، میں گل کی ہے. ٹھیک ہے، کہ وہ استنجے سے فراغت تک بدل نہ جائیں. بیٹھ جائیں آ جائیں. پخانہ میں بولنا مکروہ ہے. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں پخانہ میں بولنا، بولے کیا جی؟ مکروہ ہے. اب خود ہی کہہ رہے ہیں مکروہ ہے اور خود ہی وہ باتیں کر رہے ہیں. یہ کہانی نہیں ہے تو کیا ہے؟ اللہ کے بندو سچ بات کریں، حق بات کریں. ٹھیک ہے، لیکن صدقہ کرنے کے جذبہ اور اپنے نفس پر بدگمانی نے اس پر مجبور کر دیا، یا اس وقت تک کشف عورت ہی نہ ہوا. وہ سر یہ باتیں کوئی کرنے والی کہانی کی کرائی آپ نے. دلیل دے دو بخاری مسلم سے، میں مانوں گا. یہ فضائل صدقات میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا. اور ایک آخر میں یہ اور بتا دوں، ایک بزرگ کہتے ہیں کہ ہم چند آدمی ترسوس میں، جو ملک شام کا ایک شہر ہے، جمع ہو کر باہر جا رہے تھے. اب یہ ایک اور کہانی تکو جیڑی قرآن اور حدیث چیز نہ لبے نا، کہانی ہے جی. میں تو انداز ہے جو قرآن سے حدیث سے بات ملے گی مانیں گے. ہمارا ایمان ہے قرآن پر ہے، ہمارا ایمان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے اوپر ہے. ٹھیک ہے نا جی. اس سے بات جو بھی غلط کرے گا اس کو کنڈیم کریں گے. اچھا جی، جب ہم شہر سے باہر نکلے تو ایک مرا ہوا جانور پڑا دیکھا. ہم لوگ اس سے بچ کر ذرا فاصلے سے ایک اونچی جگہ پر بیٹھ گئے. جی، وہ ایک کتا جو ہمارے ساتھ ہو گیا، اس نے جب اس مردار کو دیکھا تو وہ شہر کی طرف واپس ہو گیا. تھوڑی دیر گزری تھی کہ وہ اپنے ساتھ تقریباً 20 کتے اور لے آیا. یعنی کہ یہ کتوں والی بات کرنے والی ادھر یار. اور اس مردار کے پاس آ کر وہ خود تو علیحدہ ہو کر بیٹھ گیا. سب کتے اس کو کھاتے رہے. جب وہ سب کھا کر شہر کی طرف چلے گئے تو یہ کتا جو بلانے گیا تھا اپنی جگہ سے اٹھا اور اس کے پاس آ کر ہڈیاں وغیرہ وہ سب کھا کر چھوڑ گئے تھے، اس کو اس نے کھا لی اور پھر شہر کی طرف چلا گیا. یہ بات کرنے والی ہے ادھر یار. قرآن آپ فضائل صدقات. اب میں ان کے بارے میں یہ کہوں گا اللہ تعالیٰ ان کی خطاؤں کو معاف کرے جو دنیا سے چلے گئے ہیں. ہم ان کو الزام نہیں دینا چاہتے، کیونکہ جو بندہ دنیا سے چلے جو اس کے آپ نا عیب نہ اچھالیں. ٹھیک ہے نا جی. مگر جو اب یہ اس کی پرنٹ ہو رہی ہے رائے وینڈ، اس کو آپ چینجنگ کریں، اس میں نظر ثانی کریں کہ یار یہ چیز قرآن و سنت کے منافی ہیں چیزیں. ٹھیک ہے جی. مگر بات کریں تو کہتے ہیں جی آپ ہمارے علماء کو چھیڑتے ہو. سر چھیڑیا کیوں نہیں ہے؟ اسی تھوڑا علماء دا مذہب چھڑیا ہے، تو نہیں چھوڑیا. ٹھیک ہے جی. تو یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں جی جو کہ ہے نہیں ہے، قرآن و سنت کے خلاف ہیں. اسی طرح ایک بات عرض کر دوں آپ کے سامنے کہ مولا رشید احمد گنگوئی دیوبندی صاحب نے اپنے بارے میں لکھتے ہیں میں جھوٹا ہوں، کچھ نہیں ہوں، تیرا ہی سایہ ہے، تیرا ہی وجود ہے، میں کیا ہوں، کچھ نہیں ہوں، اور جو میں ہوں وہ تو ہے. یہ اللہ کو کہہ رہے ہیں نعوذ باللہ. اے معرفت دی گلاں نہیں نے بھائی جی. معرفت دی گلاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہوتی ہیں. وحدت الوجود، وحدت الشہود کے عقیدے بھائی جی قرآن و حدیث کے اگینسٹ ہیں. آپ نے تصوف کو غلط پیش کیا ہے. تصوف جو کہ بقول آپ کے جی کہ اس میں جو ہوتا ہے تزکیہ ہوتا ہے. تزکیہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کا کیا ہے. کیسے کیا ہے؟ آیات پڑھ کر قرآن کی. ایسے تزکیے نہیں ہوتے. تو یہ لکھے جو میں ہوں وہ تو ہے اور تو اور میں کا فرق کرنا خود شرک در شرک ہے. یہ باتیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے پیش کرتے میں مانوں گا. اگر نہیں ہے تو اس کو نکالیں، اس کو ختم کریں ان چیزوں کو. ٹھیک ہے نا جی. کیونکہ ہم قرآن اور صحیح حدیث سے بات کریں گے انشاءاللہ تعالی. اس سے جو بھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ،
اجمعین، ان کے اقوال ہیں، سینٹیمنٹ سے. اگر ہماری بات قرآن سے حدیث کے اگینسٹ ہو، ہماری بات کو دیوار پر دے مارو. ہاں جی، ہے نا جی. تو اب یہ ان سے بات کریں تو یہ آگے سے ناراض ہو جاتے ہیں، یار نہیں امام صاحب تو معصوم تھے. یار معصوم تھے؟ نعوذ باللہ، انبیاء کرام معصوم ہیں جن کو اللہ وحی کرتا ہے. یہ آج کل کا بندہ معصوم ہو سکتا ہے کوئی؟ جیسے آج کل کوئی پیر صاحب گدی نشین ہیں، جی پیر صاحب معصوم ہے. نہ سر، نہ، یہ شریعت کے خلاف یہ سینٹیمنٹ سے الفاظ ہیں. تو آخر میں بات وائنڈ اپ کرتا ہوں جی، کلوز کرتا ہوں. یہ ہم نے بات کی اللہ رسول کی، اللہ کی خاطر، اللہ کے رسول کی بات ہے. ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا اللہ کے بعد پیارے ہیں بس، اور میں اور کوئی پیارا نہیں ہے بس. ٹھیک ہے جی. ہاں البتہ میں پھر بات دوبارہ دہرا دوں کہ سیالکوٹ میں جو کچھ ہوا ہے کنڈیم کرتے ہیں، کیونکہ میرے نبی نے فرمایا، یہ میں آپ کے سامنے مشکات المصابیح ہے. ٹھیک ہے جی، اس سے میں آپ کو سامنے حدیث پڑھ دوں تو پھر آپ دعا کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں جی، اور مہاجر وہ ہے جو اللہ کی منع کردہ چیزوں کو ترک کر دے. یہ صحیح بخاری کی روایت کے الفاظ ہیں، جبکہ صحیح مسلم کی روایت کے الفاظ ہیں کہ فرمایا کہ کسی آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ کون سا مسلمان بہتر ہے. ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں. ٹھیک ہے جی. تو ہم جو ہیں یہ جو واقعات ہوئے نا جی، مسلمان کے ہاتھوں سے محفوظ کوئی نہیں ہے جی، سیدھی جو بات ہے. اور یہ سری لنکا جو واقعہ، وہ بیچارے ہندو، اس کو آپ نے جو کیا، جو ٹارچر کر کے آپ نے اس کو قتل کر دیا، اسلام اس کے بھی اگینسٹ ہے، اس کے بھی خلاف ہے. ٹھیک ہے جی. تو میں اس لیے میں نے یہ حدیث پڑھی ہے کہ میں آپ بتا دوں کہ میں اللہ کے فضل سے ان کتابوں سے ریفرنس کے ساتھ انشاءاللہ بات کروں گا. ٹھیک ہے، کہانیاں نہیں بیان کروں گا انشاءاللہ، اللہ نے چاہا تو مفتی عبدالواحد قریشی صاحب جواب دیں. سر آپ قرآن سے حدیث سے بات نہیں کر سکے، آپ بھاگیں نہیں، اور ہم نے بھاگنا بھی نہیں دینا، کیونکہ جب سچ آتا ہے نا، حق آتا ہے تو باطل بھاگ جاتا ہے. ٹھیک ہے نا، وہ چلا جاتا ہے. حق اور سچ باطل ٹکراتا ہے نا، تو سچ کی، حق کی ہمیشہ جیت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور میں یہ کوئی اپنی ذاتی رنجش کے لیے نہیں کر رہا، میں اصلاحی پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے جی. اللہ آپ سب کو جزائے خیر دے، آمین کہہ دیں آپ. اور آپ ماشاءاللہ بیٹھے ہیں، اور جو سنیں گے ان کو بھی جزائے خیر دے. اللہ تعالیٰ اس کلپ کے ذریعے ہدایت کے فیصلے فرمائے. ٹھیک ہے جی. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرہ.